بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ. آئیے اپنے عنوان کے جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر جی, سوال یہ ہے کہ حکمت اور دور اندیشی ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باسط یہ جو ٹرمنالوجی یا الفاظ آپ نے ذکر کیا جن کا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ان کا ذکر کیا, کیونکہ معاشرے میں ناپید ہو گئے. یہ چیزیں دیکھنا تو دور کی بات, سننے کو نہیں ملتے یہ الفاظ, تو کان ترس جاتے ہیں, روح جو ہے وہ پریشان رہتی ہے کہ بھئی یہ حکمت بھی کوئی ہمیں دیکھنے کو ملے, دور اندیشی بھی دیکھنے کو ملے. لیکن نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے بندے بھی معاشرے میں. تو یہ جو ٹرمنالوجی ہے, حکمت, دور اندیشی خاص کر, اور بصیرت, یہ وہ اصطلاح ہیں جو خاص کر فلسافیکلی استعمال ہوتی ہیں, اسپریچولی ہم سننے کو ملتی ہیں. اور ہم نے دیکھا معاشرے میں لوگ ان کی سمجھ رکھے بغیر ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں, اور ان کی جو ورتھ ہے یا ان کی جو ویٹیج ہے وہ کھوتی جا رہی ہیں اس طرح. دیکھیں, عام انسان جو ہے نا وہ عقل کے پیمانے پہ چلتا ہے, اس کے لیے عقل ہی سب کچھ ہے. اور یہ ہم کامن سنتے ہیں کہ جتنی زیادہ عقل انسان استعمال کرے وہ جینیس ہوتا ہے. اور انسان کو اس بات کا ادراک نہیں کہ میجورٹی کو یہ نہیں پتہ معاشرے میں, اور نہیں ہوتا لوگوں کو آئیڈیا کہ صرف عقل ہی واحد فیکلٹی نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی. عقل بہت ہی ایک محدود اور لمیٹڈ فیکلٹی ہے جو اس جسم میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ نے دی 5 سینسز کو کنٹرول اور استعمال کرنے کے لیے, جس کو ہم لاجک بھی کہتے ہیں انگریزی اصطلاح کے اندر. لیکن عقل کے علاوہ بھی کوئی فیکلٹی جی بالکل ہے. ماضی کے اندر جو گریٹ فلسفی گزرے ہیں, نیچشے صاحب ہو گئے, برٹرن رسل ہو گئے, ایرسٹوٹل, سوکریٹس, پلیٹو, اور دور حاضر میں اقبال ہو گئے, ایسے لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. رینے ڈیکارڈ ہو گئے. تو انہوں نے اپنی فلسفیانہ ریسرچ سے, غور و فکر سے اس نتیجے پہ پہنچے ان کو کہ جو مائنڈ ہے یا لاجک ہے یا عقل ہے, اس سے بھی بڑی ایک فیکلٹی ہوتی ہے کہ جب انسان کی نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی روح آزاد ہوتی ہے تو وہ فیکلٹی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, جس کو ہم اعتباری ذہن یا اسپریچول مائنڈ یا یونیورسل مائنڈ یا آپ کہہ لیجیے فار سائٹنگ, وزڈم, ورچو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. جو انسان کی زندگی کا پریکٹیکل تجربات ہوتے ہیں, جب وہ تجربات کی حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے, ان سے بلند ہو کے سوچنے لگ جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ ہر چیز جو بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے, اس کے میکینزم کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح عام انسان عقل کے ذریعے زیر اثر نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس پریکٹیکل اپروچ کو ہم حکمت کہتے ہیں, وزڈم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کوئی یہاں پہ کوئی بات یا گفتگو کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس حکمت ہے, تو آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس نالج اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زبردست ہے کہ آپ نے اس پورے پروسیس کو سمجھ لیا اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس کام کے اینڈ میں یہ چیز ہونی ہے, اور آپ نے وہ کام پہلے سے کر کے رکھ دیا انتظام. تو آپ نے کیا کیا بیسکلی, آپ نے فار سائٹنگ, دور اندیشی سے کام لیا اور حکمت سے کام لیا. آپ کو پتہ تھا کہ یہ چیز گر جائے گی, آپ نے پہلے اس کو اٹھا کے یہاں سائڈ میں رکھ دیا, یہ آپ کی حکمت تھی. تو دنیا کے اور زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی انسان اگر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نالج کے, تو وہ حکمت حاصل کر لیتا ہے. اچھا, ایسے انسان کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں. ایسا انسان اپنے آپ سے انتہائی آنیسٹ سچا انسان ہوتا ہے. ایسا انسان دوسروں سے بھی انتہائی آنیسٹ سچا انسان ہوتا ہے. ایسا انسان زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ علم کا گہوارہ ہوتا ہے, اس کے بعد نالج بے تحاشا ہوتی ہے. اور جب ان سارے چیزوں کے ساتھ وہ جو زندگی کی حقیقتوں سے گزرتا ہے, تو اس کے پاس حکمت اور بصیرت, پہلے حکمت اور پھر اس کا اگلا درجہ اور بلند درجہ بصیرت, یعنی کہ دور اندیشی کے ساتھ. جب پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ فار سائٹنگ آ جائے تو وہ بصیرت کہلاتی ہے یا ورچو کہلاتا ہے. یعنی کہ وزڈم کے ساتھ فار سائٹنگ آ جائے تو وہ ورچو کہلاتا ہے, اور حکمت کے ساتھ دور اندیشی آ جائے تو وہ بصیرت کہلاتی ہے. یعنی کہ آپ وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو جو ابھی ہوا نہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے. اس کو فار سائٹنگ, دور اندیشی یا بصیرت کہتے ہیں, یعنی کہ نگاہ غیب یا روحانی نگاہ بھی کہہ لیجیے. اچھا, جیسے ہم نے عرض کیا, انسان 2 فیکلٹیز میں چل رہا ہوتا ہے. نارملی انسان جو ہے وہ لاجیکل پلین پہ رہتا ہے اور کوانٹیٹیو اپروچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جس کو ہم نے کہا, یا ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ جس کو ہم نے کہا, فلسفیانہ
الفاظ میں. لیکن جب انسان ان حقیقتوں پہ بڑھتا چلتا ہے, دین پر چلتا ہے اور ریئلٹی آف لائف کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے, تو اس کے پاس جو دوسری فیکلٹی ہے جس کو ہم مائنڈ کہہ رہے ہیں, اعتباری ذہن کہہ رہے ہیں, اسپریچول مائنڈ کہہ رہے ہیں, فار سائٹنگ کہہ رہے ہیں, روحانی شعور کہہ رہے ہیں, یا شعور کہہ رہے ہیں, تو وہ ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے, جس کو ہم اپیسٹیمولوجی آف پریزنس کہتے ہیں, جس کو ہم کوالٹیٹیو نالج کہتے ہیں, جس کو ہم فار سائٹنگ کہتے ہیں, جس کو ہم اسپریچول مائنڈ کہتے ہیں. اور سارے گریٹ فلسفیوں نے, جو اسپریچول فلاسفرز تھے اقبال جیسے, اور جو نان اسپریچول سو کالڈ فلاسفرز تھے ویسٹ کے, انہوں نے سب نے اس بات پہ اشارہ کیا کہ جی آپ کو یہ لاجیکل مائنڈ سے اسینڈ کرنا ہے, اس سے ایوالو کرنا ہے, اس سے ارتقا کرتے کرتے کہاں جانا ہے. اچھا, یہ تو ہم نے پورا ایک پروسیس سمجھا دیا. اب آپ کہیں کہ بھائی مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے, یہ ذہن حاصل کرنا ہے, یہ فار سائٹنگ حاصل کرنی ہے, تو کیا طریقے ہیں اس کے؟ ایک طریقہ جو ویسٹ کا ہے, جو ان کے فلاسفرز نے حاصل کیا, پوری زندگی گزار کے جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا حاصل کیا, اور ٹائم لگا ان کو, کئی سال لگ گئے وہ اس مائنڈ, اور پیور آنیسٹی کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ, الگ شرط ہے, نفس کے زیر اثر نہ آ گئے ہوں, تو ویسٹ نے حاصل کیا. وہ آپ کے سامنے فلاسفرز. اس کا ایک شارٹ, آسان اور کوئک اور آپٹیمم طریقہ بھی ہے, وہ ہے دین. اچھا, دین میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے, کون سے دین پہ چلنا چاہتے ہیں آپ. جو بیسٹ اپڈیٹڈ ورژن آیا, لاسٹ ورژن, وہ اسلام آیا, آپ اس پہ چلیں. اس پہ چلنے کے بعد کیا ہوگا؟ دین اسلام کیا ہے؟ طرز زندگی, اور طرز زندگی پہ چل کے آپ کہاں پہنچیں گے. یعنی کہ اگر آپ دین اسلام پہ پرفیکٹلی چلنے لگیں, جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ اور احکامات ہیں اللہ کی دی, ان پر چلنے لگیں اس طریقے سے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا سینہ کھل جائے گا. جس طرح قرآن میں فرمایا ہے, جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں اس کا سینہ اپنے لیے کھول دیتے ہیں. سینہ کھلنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کی وہ فیکلٹی ایکٹیویٹ ہو جائے گی, آپ کا قلب جاری ہو جائے گا, آپ کے قلب میں منور ہو جائے گا, آپ کی روح بیدار ہو جائے گی, آپ جسم اور نفس کے زیر اثر نہیں رہیں گے, آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا, آپ کامل انسان کی طرف چل پڑیں گے. آپ نفس امارہ, نفس لوامہ سے لے کر نفس مطمئنہ, نفس راضیہ, نفس مرضیہ کی طرف چلنے لگیں گے. آپ اسینڈ کر جائیں گے, آپ بلند انسان ہو جائیں گے, آپ کی شخصیت میں حکمت بصیرت آ جائے گی, آپ کی شخصیت میں علم کا وزن آ جائے گا, آپ علم و عقل سے نکل کر عشق کی طرف اسینڈ کر جائیں گے. یہ میں نے جتنی ٹرمنالوجی یوز کی, یہ سب کا وہ کہہ لیجیے مربع ہے جو ہسٹری میں ہر رخ پہ ہمیں ملتا ہے. صوفیہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں. اب اس میں بھی الگ ڈیٹیلنگ ہے, کون کہاں تک پہنچا, کہاں رک گیا, کہاں پھنس گیا, کہاں گمراہ ہو گیا, کہاں تباہ ہو گیا. یہ سارا جو معاملات ہیں اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے حکم سے. سر جی میرا سوال ہے, جس طرح ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, وہ ان کی ہمارے بارے میں انٹلیکٹ کی یا نالج کی نہیں ملتی, لیکن وہ حکمت اور بصیرت اعلیٰ درجے کی رکھتے تھے. تو آج کے دور میں اگر کوئی انسان اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو کیا اس کو بھی انٹلیکٹ سے گزرنا پڑے گا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور بہت ہی اس سے لوگوں کی جو ہے رہنمائی ہوگی. کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں جب گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی آپ عمر ان کی کافی ہوتی ہے, تو بھائی کیا ہو گیا, آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے دین میں غور و فکر؟ کہ جی میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں, میں تو امی ہوں, یعنی کہ میں ان پڑھ ہوں. تو یہ ہم نے پوری گفتگو میں کہیں نہیں کہا, اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ آپ کو, اور آپ نے مثال دی اتنے بڑے ہستی کی, کہ آپ کو ان مقامات حکمت بصیرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی کریکولم یا اکیڈمک ایجوکیشن سے گزرنا ضروری نہیں ہے. اکیڈمک ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ مائنڈ کے ایک ڈائمینشن کو پالش کرتی ہے جس ڈگری کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی. مثال طور پہ آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لاجیکل مائنڈ کا ایک ڈائمینشن ہے جس میں آپ میکینیکل انڈرسٹینڈنگ لینا چاہتے ہیں, اس میں جا کے آپ نے اسپیسیفک ٹائم لگایا, آپ کو میکینیکل انجینئرنگ آ گئی. لیکن آپ کو اکاؤنٹس تو نہیں آئی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو نہیں بنے, آپ ڈاکٹر تو نہیں بنے, وہ فیکلٹی تو آپ کی مائنڈ کی خالی ہے. تو یہ تو ایک ایریا کو پالش کرنا ہوتا ہے مائنڈ کے, تاکہ آپ دنیاوی گزر بسر کر سکیں, روزی روٹی کما سکیں. یہ ہماری دنیا کا نظام ہے. آپ انجینئر ہیں تو آپ کو کسی انجینئرنگ فرم میں یا کسی آرگنائزیشن میں جاب ملے گی, آپ اس سے پیسہ کمائیں گے اور اپنی گزر بسر کریں گے. تو یہ دنیاوی تعلیم جو ہے, یہ تو لاجیکل مائنڈ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ وہ جاب یا ٹاسک پرفارم کر سکو جس سے آپ روزی کما رہے ہو. یہ سائڈ میں رکھ دی. اس کے علاوہ بھی تو آپ کی زندگی نا, دنیا زندگی میں حساب کتاب ہے, سارے معاملے. یہ لاجیکل مائنڈ اور کس کام آ رہا ہے؟ منطق کے کام آ رہا ہے. آپ کے رشتے, خاندان کے معاملات, فیملی کے معاملات, وہاں آپ ڈیسیجن لیتے ہیں, اپنا لاجیکل مائنڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو سب ہر انسان استعمال کر رہا ہے, جو پڑھا لکھا نہیں وہ بھی کر رہا ہے. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ کو لاجیکل مائنڈ سے گزرنے کا مطلب اس منطق اور لاجیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے بلند ہونا پڑے. صرف یہ فیکلٹی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جس نے اس لاجیکل مائنڈ کی کسی ایک شاخ کو انتہائی پالش کر کے وہ نالجز دیں جو انسان کو پہلے عقل میں نہیں آ رہی تھی, وہ بہت جینیس آدمی, جیسے آئنسٹائن.
دیکھیں جینیس ہونے میں اور گریٹ ہونے میں بڑا فرق ہے. ضروری نہیں کہ ہر جینیس گریٹ ہو, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہر گریٹ جو ہے وہ جینیس بھی ہوتا ہے. تو انبیاء اولیاء ایسی گریٹ ہستیاں, یہ لوگ گریٹ لوگ تھے. جینیسنس بہت چھوٹی ہے ان کے آگے. اور جو سائنٹسٹ جو شارپ مائنڈز گزرے ہسٹری کے, وہ جینیس تھے, وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس جینیس مائنڈ یا اس لاجیکل مائنڈ کے ذریعے اس رہتی دنیا میں صرف کیا. ہم جب گریٹ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, وہ گریٹ لوگ اس رہتی دنیا, اس کے بعد کی دنیا اور اس سے پہلے کی دنیا, تینوں عالموں کے اندر اپنا شعور رکھتے ہیں. سوچیں وہ کیا انسان ہوتے ہوں گے. وہ الگ بات ہے, وہ عام انسان کی طرح سادگی سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور یہی تقاضا ہے اس دنیا کا. تو یہ بات سمجھیے کہ ضروری نہیں کوئی انسان امی, اور اس کی بہت بڑی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اتنی گریٹ ہیومن بینگ کہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس بظاہر نہیں تھی, اور اس وقت تو یہ تعلیمی ادارے بھی نہیں تھے, لیکن کیونکہ ان کا شعور, ان کا وہ دوسرا فیکلٹی, وہ اعتباری ذہن وہ اللہ نے ڈائریکٹ کھولا ہوا تھا, اور وہ اس کے سب سے بڑے ریسیپینٹ ہیں. تو ان کے پاس کون سی نالج آتی تھی؟ لاجیکل نالج, ان کو ڈیوائن نالج آتی تھی وحی کے ذریعے, یونیورسل نالج. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں یونیورسل نالج سے کیا مراد ہے؟ یونیورسل نالج سے مطلب انہوں نے جو قرآن کی شکل میں ہمیں اسٹیٹمنٹس دیے یا کلام دیا اللہ کا, یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں, یہ عالمی حقیقت ہیں, اور یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والے. مثال ہے, جھوٹ مت بولا کرو. آج سے 1400 سال پہلے بھی اور آج سے 1400 سال بعد بھی اور رہتی دنیا تک جھوٹ بولنا نیگیٹو ہی مانا جائے گا, اور انسان کے لیے شر کا باعث بنے گا. کبھی دنیا ایسی نہیں ہو جائے گی کہ سب کچھ الٹ ہو جائے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہو جائے اور سچ بولنا غلط ہو جائے, اور دنیا ایسے زبردست چل رہی ہے. دنیا میں شر نہ پھیلاؤ, کسی کا حق نہ مارو, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ریلیجنز آتے ہیں اس پلیٹ فارم کو سیٹ کرنے کے لیے. جینیس لوگ جو ہوتے ہیں, سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں, اس پلیٹ فارم کی جو ظاہری ضروریات ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں, یعنی کہ ٹیکنالوجی کا انوینٹ کرنا, دنیا میں آسانی کرنا. صحیح. تو یہ تمیز سمجھیں. تو امی ہونا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی امی انسان جو ہے وہ اس گریٹنس پہ اسینڈ نہیں کر سکتا. ہر وہ شخص جو یہ سن رہا ہے, ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ جس بھی عمر کے مقام پر ہو اور اس کو لگتا ہے اس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی, تو یہ ایک ارریلیونٹ بات ہے. وہ آج بھی دینی تعلیم پہ چل کے, دین پر چل کے اور غور و فکر کر کے قرآن و حدیث سے اور کسی کامل انسان کی صحبت میں بیٹھ کے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے, یا کوشش کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے, وہ اپنے دوسرے فیکلٹی بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے, جس کو ہم نے گفتگو شروع کی کہ حکمت اور دور اندیشی اور بصیرت, ان مقاموں تک پہنچ سکتا ہے. وہ جیسے جیسے ہی ان فیکلٹیز پہ اسینڈ کرے گا, تو یہ اس کے آؤٹ کم ہیں, یہ اس کی گفٹس ہیں جو ایسے انسان کو ملتے ہیں جو حق کی راہ پر چلتا ہے, جس کی روح ارتقا کرتی ہے. تو جیسی روح ارتقا کرنا شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ غور و فکر, پھر مشاہدہ, پھر مجاہدہ, پھر حکمت, پھر دور اندیشی, پھر بصیرت, پھر غیب کا علم, نگاہ کہہ لیجیے درویش, نگاہ غیب. وہ حقیقتیں آپ دیکھ سکیں گے جو یہ ظاہری نگاہ نہیں دیکھ پاتی. یہ وہ حقیقتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جو عقل کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی ہیں, عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی, عقل سے بالا تر. اب اس سارے پروسیس میں گمراہیاں بھی ہیں, اس سارے پروسیس میں لا علمی کم علمی بھی ہے, اس سارے پروسیس میں غلط انٹرپریٹیشن بھی ہے, اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے بیچ میں جو ہے نفس بھی بیٹھی گئی ہے, ابلیس بھی بیٹھا ہوا ہے. تو اس سارے دریا کو پار کرتے ہوئے آپ انسان کے وجود کا جو مقصد ہے وہ وہیں پہنچنا ہے. کامیاب انسان, جنتی جس کو ہم کہتے ہیں. آپ پہلے کامیاب تھے, روح تھے, آپ کا شعور بیدار تھا, آپ اللہ کے قریب تھے, آپ کو دنیا میں بھیجا گیا, نفس ایکٹیویٹ ہوئی, جسم آپ کا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دین پر چل کے واپس تزکیہ نفس کر کے واپس جنتی بن جانا, یعنی کہ واپس اللہ کے قریب ہو جانا. جنت کا مطلب ہے قریب اللہ کے. جتنا قریب اتنی بڑی جنت. 7 درجے بتائے گئے ہیں, جو جس درجے پہ وہ اللہ سے اتنا قریب ہے. جو سب سے بڑا درجہ ہے جنت الفردوس, اور اس سے بھی بڑا درجہ جس کو کہا گیا کہ فردوس سے بھی بڑا درجہ ہے, وہ اللہ کے ذات کے قریب ہونا, اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس کی جتنی پروگزیمیٹی ہوگی اللہ سے, وہ اتنا زیادہ بڑی جنت میں ہوگا. یہ ہے فلاسفی آف جنت. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو عقل سے پرکھنا شروع کر دیا. تو کیونکہ اب لوگوں کے پاس نہ حکمت ہے, نہ بصیرت ہے, نہ دور اندیشی ہے, ان جنرل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر کسی کے پاس نہیں ہے, تو اب اس کے آؤٹ کم یہی آ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ قریب دور تک کا نہیں سکتے, تو ہم سوچ بھی چھوٹا ہی رہے. یہ پرابلم. بالکل ایسا ہی. تھینک یو سو مچ سر. میرے بہت سے کانسیپٹ درست ہوئے ہیں, امید کرتا ہوں لوگوں کے بھی درست ہوئے ہوں گے. امید ہے کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور
गुफ्तगू की जो बिगर सेंस है, उसकी अप्रोच है, उसको समझें, ना कि अल्फाज को पकड़ के इख्तलाफ करें, जो कि हमारे माशरे में कॉमन है। और काफ़ी एहतियात भी बरतनी पड़ती है और अफसोस भी होता है जब लोगों की सोच हम इतनी लिमिटेड देखते हैं कि वो अल्फाज को पकड़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं पकड़ते। अगर कुछ गलती हुई तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो करते हैं अल्लाह ताला सबकी गुमराही दूर करे। आमीन। थैंक यू नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।